السلام علیکم خواتین و حضرات، باغی ٹی وی چینل اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج کا موضوع ایک سوشل موضوع اور بہت ضروری موضوع، اور پلیز بہت کھلے دل اور کھلے ذہن سے میری گفتگو کو سنیے گا۔ ہم لڑکا لڑکی کی شادی کرتے ہیں، ہماری دلچسپی کیا ہوتی ہے؟ مہر میں کیا ہوگا، جہیز میں کیا ہوگا، اگر خدا نہ کرے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ یہ بڑی ہوں گی امپورٹنٹ چیزیں، لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے کہ کون سے ٹیسٹس ایسے ہیں جو لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے ضرور کروانے چاہیے۔ ویسے بھی یہ ٹیسٹ کروا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کروائے تو شادی سے پہلے تو بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی عورت کے بلڈ میں RH فیکٹر موجود ہے، جی RH فیکٹر، اور یہ آپ کی سوچ سے زیادہ کامن ہے اور وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے، لائکلی چانسز یہ ہیں کہ جو اس کا بیبی ہوگا، تو اگر ماں کا RH مائنس فیکٹر ہے تو بیبی کا RH پلس فیکٹر ہوگا ان لو لائکلیہڈ۔ جب RH پلس فیکٹر جو بچے کا خون ہے وہ ماں کی بلڈ سٹریم سے ملتا ہے، تو ماں کی بلڈ سٹریم کے لیے وہ ایک ایلین ایلیمنٹ ہے، تو ماں کا خون اینٹی باڈیز کریٹ کرتا ہے جو اپنے ہی بچے کے خون کو اٹیک کر دے گا۔ تو ہم اکثر سنتے ہیں بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، بالکل ٹھیک تھا جی، پھر چند دنوں بعد فوت ہو گیا، 1-2 سال بعد فوت ہو گیا، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا۔ لیکن ہر چیز کا علاج، اگر ہم بلڈ ٹیسٹ پہلے سے کروائیں، ہمیں پتا ہو کیا ہمارے پرابلمز ہیں یا یہ پرابلم نہیں ہے، ہوتا ہے اور یہ ٹریٹبل ہے۔ 7ویں مہینے سے ماں کو انجیکشنز لگتے ہیں اگر اس کا RH مائنس فیکٹر ہے بلڈ میں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کنفرمیشن ہوتے ہی کہ اگر اس کا RH پلس فیکٹر ہے تو اس کو 3 دن کے لیے انجیکشنز لگتے ہیں، گڈ فار لائف، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ان باتوں کو سمجھداری سے ہینڈل کرنا، ایک پڑھے لکھے ذہن کے ساتھ ہینڈل کرنا ضروری ہے۔ دوسری، تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا کیا ہے؟ تھیلیسیمیا ایک جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر ہے جو آپ اپنے فیملی سے لیتے ہیں، اور لڑکے لڑکی دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہیموگلوبن ہے آپ کا، جو ریڈ بلڈ سیلز ہونے چاہیے، جو آپ کے آکسیجن کو جسم میں لے کے جاتا ہے، تو وہ ہیموگلوبن کم بنتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ تھیلیسیمیا ہے فیملی میں، اور لڑکا یا لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو ان کا بلڈ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہوگا کہ تھیلیسیمیا نہیں ہے، مگر چونکہ دونوں سائڈ سے فیملی میں ہے تو لائکلی چانسز آر کہ یہ ایک آدھی جنریشن جمپ کر کے اگلے بچے میں آ جائے گا، جو آپ کی نیکسٹ جنریشن آپ پیدا کریں گے۔ تو جن خاندانوں میں تھیلیسیمیا ہوتا ہے وہاں خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بچے کے ہیلدی ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ باہر شادی کرتے ہیں تو اگر پہلے 50% تھا تو یہاں 95% چانسز آر کہ بچہ ہیلدی ہوگا۔ اس کے بعد شوگر یا ڈائبٹیز۔ اب ہم کہتے ہیں جی ڈائبٹیز تو بڑھاپے کی بیماری ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ 2 ٹائپ کی ڈائبٹیز ہوتی ہیں، A ٹائپ ڈائبٹی اینڈ B ٹائپ ڈائبٹی۔ B ٹائپ ڈائبٹی نارملی ذرا آگے جا کے ہوتی ہے اگر آپ کے خاندان میں ہسٹری ہے، اگر آپ کو بہت سٹریس اور بہت ٹینشن ہے تو بلڈ پریشر اور شوگر میں سے دونوں یا دونوں ہو سکتا ہے۔ A ٹائپ ڈائبٹیز از ویری ڈینجرس۔ یہ تو آپ میڈیسن سے بھی آپ کر سکتے ہیں کنٹرول، لیکن ڈائبٹیز میں بھی چاہے وہ A ٹائپ ہے یا B ٹائپ ہے، جب آپ کو ٹینشن میں آپ کی شوگر سپائک کر سکتی ہے، ایک دم چڑھ سکتی ہے،
اور وہ بہت زیادہ پرابلم آپ کے لیے کریٹ کر سکتا ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کو شوگر ہے اے ٹائپ یا بی ٹائپ, بعض اوقات وہ بڑا کنٹرول لیول میں ہوتا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں نارمل آ رہا ہے, مگر اس لیے اس کا ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, ٹینشن میں اگر آپ ہیں اس وقت ضرور لینا چاہیے, ایک پیٹرن اسٹیبلش کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو ہے اور ایک دم وہ چڑھتی ہے اور پھر وہ ڈراپ کرتی ہے, اس چڑھنے میں آپ کا اللہ نہ کرے جو پیٹ میں ماں کے بچہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. میرے 2 جاننے والے لوگ ایسے تھے جہاں بچیوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کو اے ٹائپ ڈائبٹیز تھا جو بڑی کم عمر میں ہو جاتا ہے, اور دونوں لوگوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی فرسٹ پریگننسیز ابورٹ ہو گئیں, اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا. کوئی کہے کہ جی وہ ہیل پہن لی تھی بچی نے, کوئی کچھ جو ہوتی ہیں باتیں. پھر پتا چلا کہ نو, دے آر ڈائبیٹک. تو اگر آپ کو اے ٹائپ ڈائبٹیز ہے یا بی ٹائپ ڈائبٹیز ہے تو آپ کو کئی دفعہ ہاسپٹلائز بھی ہونا ہوگا, آپ کو مانیٹر کیا جائے گا, آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جائے گا تاکہ بچے کی صحت پہ اثر نہ پڑے اور بچہ جو ہے وہ خیریت سے آپ ڈیلیور کر سکیں. اور اس صورت میں جبکہ ایک نون ڈیزیز ہے جہاں ٹینشن کی وجہ سے آپ کی شوگر سپائک کر سکتی ہے, چڑھ سکتی ہے, تو ایک عقل مند ڈاکٹر ہمیشہ سی سیکشن کرے گا, وہ نارمل ڈیلیوری پہ نہیں جائے گا. اس کے بعد سیکشول ڈس فنکشن. اب ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بعض باتیں پہ بات کرنا ٹیبو ہے, غلط سمجھا جاتا ہے, اس کو برا محسوس کرتے ہیں, لیکن اس برا محسوس کرنے میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو سکتی. دیکھیے, بعض اوقات کچھ مردوں کو سیکشول ڈس فنکشن ہوتا ہے, یعنی ایریکٹائل ڈس فنکشن. اب ان کو جب ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے تو اس صورت میں ان کو یقینی طور پہ شادی نہیں کرنی چاہیے, ان کو پہلے ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے. اور میں یہ بتاؤں کہ اگر کوئی بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں جن میں سے زیادہ تر وجوہات قابل علاج ہیں, لیکن ہم کسی سے بات نہ کرنے کی شرم میں ہم اپنا علاج ہی نہیں کراتے. ہم شادی بھی کر لیں گے ایسے مرد, وہ بچی کی زندگی بھی تباہ کریں گے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ یار یہ اس مسئلے کا بھی علاج ہے. تو اس چیز کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری چیز جو مرد کا ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے وہ ہے سپرم کاؤنٹ, کیونکہ اگر آپ میں باپ بننے کی صلاحیت ہے تو 1 to scale of 10 میں ایک سرٹن پرسنٹیج ہے کہ آپ کے سپرم ادھر تک ہونا چاہیے. اگر کاؤنٹ ہے کم اس کا بہت, تو پھر یو کی ناٹ بی اے فادر. لیکن اس کا بھی انلیس ایک دم گون کیس ہے کوئی, تو اس کا بھی علاج ہے. لیکن اگر علاج نہیں ہے تو شادی کے وقت آپ لوگوں کو جو بھی پرابلم ہے, اگر اسی طرح سے عورت کا کوئی پرابلم ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی, تو آپ کو ایک دوسرے سے یہ بات شیئر کرنی چاہیے. پھر بھی دوسرے لوگ اگر خوش دلی سے آپ کو ایکسیپٹ کر لی تو بہت اچھا ہے, دھوکے میں رکھے نہیں, کیونکہ آگے جا کے زندگی میں یہ دھوکے, یہ جھوٹ نقصان دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عورتوں کے اوپر بوجھ ڈالتے رہیں گے کہ تم اپنا ٹیسٹ کراؤ, تمہیں میں کوئی پرابلم ہوگی, بیبی کیوں نہیں ہو رہا. مرد کو پتا بھی ہوگا کہ دراصل تو اس کا پرابلم ہے, لیکن وہ بولے گا نہیں, وہ علاج نہیں کروائے گا, اور وہ یہ بھی نہیں بتائے گا کہ بھئی میری بیوی کے پیچھے کیوں پڑے ہو. اور وہ برا برا مائنڈ کر جائیں گے, ان کی ایگو پہ آ جائے گی اگر آپ کہہ دیں کہ جی بھئی تم بھی ٹیسٹ کرا لو. اگر عورت کا ہو سکتا ہے تو مرد کا بھی, لیکن اگر یہ چیزیں آپ پہلے کر لیں گے تو آپ کو اگر خدا نہ کرے کوئی ایشو ہے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ کچھ باتیں جو اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو پہنچانا چاہ رہی تھی. اللہ کرے کسی ایک شخص کو بھی میری بات سمجھ آئے
تو میں سمجھوں گی کہ بہت پروڈکٹیو میرا پروگرام رہا. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. اگلے پروگرام پہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.